السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 106 سٹارٹ کریں گے۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کم تر لگا تھا۔ وہ اس کم عمری میں جن ریلیف پروجیکٹس کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشنز کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام نہ ہوتا۔ اس سے میل جول کا آغاز ہونے کے بعد حشام کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد کامن چیز نہیں تھی، اور بھی بہت سی دلچسپیاں مشترکہ تھیں، اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں، خصوصیات بھی۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے، اور بہت زیادہ۔ دونوں کو تاریخ میں دلچسپی تھی، دونوں پھرنے پھرانے کے شوقین تھے، اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی تھے۔ حشام کی پوری زندگی لڑکیوں کے ساتھ مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزری تھی۔ نہ اس کے لیے لڑکیاں نئی چیز تھیں، نہ ان سے دوستی، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کا کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا، لیکن اسے لڑکیوں میں جو چیز اٹریکٹ کرتی تھی، ان میں سے کوئی بھی چیز اس لڑکی میں نہیں تھی۔ نہ وہ حسین تھی، نہ سٹائلش، نہ ایسی ذہین کہ اگلے کو چاروں خانے چت کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نظر کا ایک جدید انداز کا چشمہ لگائے، وہ سادہ سی جینز اور کرتیوں میں اکثر فلپ فلاپس میں بہت سی سٹیلیٹو ہیلز والی لڑکیوں کے سامنے حشام کو زیادہ پرکشش محسوس ہوتی تھی۔ خود میں مگن، دوسروں سے بے نیاز، کالرڈ کرتیوں اور شرٹ میں سر کے بال جوڑے کی شکل میں باندھے، اپنی لمبی نیلی گردن کو کسی راج ہنس کی طرح لہراتی۔ وہ ہمیشہ اسے فون یا ٹیبلٹ ہاتھ میں پکڑے اپنے حال میں مگن دکھتی تھی، ان بہت سی دوسری لڑکیوں کے برعکس جو اسے دیکھتے ہی بے حد اٹینٹو ہو جاتی تھیں۔ حشام عرب تھا، عورت کی اداؤں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود اداؤں ہی سے گھائل ہونے والا، لیکن اس لڑکی کے پاس کوئی ادا سرے سے تھی ہی نہیں۔ اس کے باوجود وہ گھائل ہو رہا تھا۔ میرے معاشرے میں اگر مرد کسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کا بل وہ دیتا ہے، عورت نہیں۔ حشام نے پہلی بار اسے کہیں کھانے کی دعوت دی تھی، اور بل کی ادائیگی کے وقت اسے پرس نکالتے دیکھ کر اس نے بڑی سنجیدگی سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے پرس سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس سے بولی، اور میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنا بل خود دینا، یہ تمہیں ہر خوش فہمی اور اسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا، اس لیے یہ میرے حصے کا ہے، اس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے حشام سے کہا تھا۔ مسکرائی وہ اب بھی تھی۔ حشام چند لمحوں کے لیے لاجواب ہوا تھا۔ وہ بڑا مہنگا ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ اسے لایا تھا، اور وہ جب بھی کسی لڑکی کو وہاں لا کر بل خود ادا کیا کرتا تھا، اسے اس لڑکی کی طرف سے بے حد ناز بھرا اور مصنوعی حیرت اور گرم جوشی سے بھرپور شکریہ موصول ہوتا تھا۔ آج کچھ خلاف توقع چیز ہو گئی تھی۔ ریسٹورانٹ مہنگا تھا، میں اس لیے کہہ رہا تھا۔ وہ جملہ اگلے کئی ہفتے حشام کو اکیلے میں بھی دانت پیسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ شرمساری میں اس نے زندگی بھر کبھی کسی عورت کو ایسی توجہ نہیں دی تھی۔ شکریہ، لیکن میں بہت امیر ہوں، اس لڑکی نے جواباً مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم میرا بل بھی دے سکتی ہو، وہ پتہ نہیں کیوں کہنے لگا تھا۔ بل نہیں دے سکتی، لیکن بل دینے کے لیے ادھار دے سکتی ہوں، اس نے جواباً اس سے کہا۔ سو
ویری کائنڈ آف یو۔ پھر دے دو، حشام نے اسی روانی سے کہا۔ وہ پہلی بار الجھی، اسے دیکھا، پھر اس نے اپنے پرس سے بل کی بقایا رقم نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ حشام نے وہ رقم پکڑ کر بل پر رکھتے ہوئے فولڈر بند کرتے ہوئے ویٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اس لڑکی نے اتنی دیر میں اپنا بیگ کھول لیا۔ وہ اس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ چند لمحے گود میں رکھے بیگ میں ہاتھ مارتے رہنے کے بعد اس نے بالآخر ایک چھوٹی ڈائری نکالی اور پھر اس کے بعد پین۔ میز پر ڈائری رکھ کر اس نے اس ڈائری میں اس رقم کا اندراج کیا جو اس نے کچھ دیر پہلے حشام کو ادھار دی تھی۔ پھر اس نے پین اور ڈائری دونوں ٹیبل کے اوپر سے حشام کی طرف بڑھائے۔ اس نے کچھ حیران ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اس سے کہا، یہ کیا ہے؟ لیکن سوال کے ساتھ ہی اسے پہلی نظر ڈائری پر ڈالتے ہی جواب مل گیا تھا۔ وہ اس کے سگنیچرز اس رقم کے سامنے چاہتی تھی جہاں اس نے ادھار دی جانے والی رقم لکھی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اب اپنے گلاسز اتار کر انہیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ لگا رہی تھی، معمول کی طرح خود میں محو اور اسے نظر انداز کیے ہوئے، جیسے یہ سب ایک روٹین کی بات تھی۔ حشام نے پین سنبھال کر دستخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفحے پلٹ کر بڑے تجسس سے لیکن محفوظ ہونے والے انداز میں دیکھا۔ وہاں چھوٹی بڑی رقموں کی ایک قطار تھی اور لینے والا صرف ایک ہی شخص تھا جس کا نام نہیں تھا، صرف دستخط تھے، مختلف تاریخوں کے ساتھ، لیکن کہیں بھی ادائیگی والے حصے میں کسی ایک رقم کی بھی ادائیگی نہیں کی گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنی کیلکولیٹڈ ہو، ہر چیز کا حساب رکھتی ہو۔ ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے حشام کہے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر میں لکھوں گی نہیں تو بھول جاؤں گی، اور معاملات میں تو کلیئرٹی ضروری ہے، اس لڑکی نے جواباً اطمینان کے ساتھ کہا۔ وہ اب اس سے ڈائری اور پین لے کر واپس اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی۔ ڈائری سے تو لگتا ہے تم واقعی بہت امیر ہو، اتنی دریا دلی سے کس کو قرض دے رہی ہو؟ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے حشام نے اس کو کریدا۔ وہ بات گول کر گئی۔ ان کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اسے زیادہ کریدتا، مگر اس ڈائری میں کیے ہوئے اس آدمی کے دستخط اسے یاد رہ گئے تھے۔ وہ ان دستخط سے اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ کسی مرد کے دستخط تھے۔ ایک ہفتے بعد اس نے اس لڑکی کو وہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کی ڈائری میں ادائیگی کے حصے میں اپنے دستخط پیٹ کی تحریر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈائری الٹ پلٹ کر دیکھی۔ وہ ڈائری اس سال کی تھی اور سال کے شروع سے اس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی ادائیگی نہیں تھی، لیکن ادھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا، چھوٹی بڑی رقمیں لیکن لاتعداد بار۔ اس سال تمہیں کوئی ادھار واپس کرنے والا میں پہلا شخص ہوں، حشام نے جیسے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اس نے مسکرا کر اس سے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس لیے۔ نوٹوں کو حشام کے سامنے گنا، اپنے پرس میں چند چھوٹے نوٹ نکال کر حشام کو واپس کیے کیونکہ اس نے راؤنڈ فگر میں رقم واپس کی تھی۔ چھوڑو، اسے رہنے دو، حشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی۔ اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ، اس نے جیسے لاپرواہی سے کہا۔ کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آ سکتا ہے، ایک ویفل آئس کریم آ سکتی ہے، یا ایک برگر، اس نے بڑے اطمینان سے جواباً کہا تھا۔ وہ ہنسا۔ تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب کرتی ہو۔ میری ماں کہتی ہیں روپیہ مشکل سے کمایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اس نے جیسے ایک بار پھر حشام کو لاجواب کیا تھا، ذرا سی شرمندگی دکھائے بغیر۔ اس طرح تو تم واقعی بہت امیر ہو جاؤ گی، حشام نے اسے ٹیز کیا۔ انشاءاللہ، اس نے جواباً اتنے اطمینان سے کہا کہ حشام کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسنے کے بعد حشام کو احساس ہوا شاید یہ مناسب نہیں تھا
کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اس نے کچھ سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا؟ میرا ہنسنا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم کیا مجھ پر ہنسے تھے؟ حشام نے سر جھکایا۔ لڑکی سیدھی تھی، سوال ٹیڑھا تھا۔ یہ جس کو اتنے ادھار دیتی رہی ہو، یہ کون ہے؟ اس نے بھی اس سے ایک ٹیڑھا سوال کیا تھا۔ ہے کوئی؟ وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی۔ تم نام بتانا نہیں چاہتی؟ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے چپ رہا، پھر اس نے کہا، بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیا اس کے سر؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ حشام عجیب طرح سے بے چین ہوا۔ پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو ایسا مشورہ دیا تھا۔ پیسے کے بارے میں نہیں، میں ویسے بھی اعتبار کرتی ہوں اس پر، اس نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ حشام کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ وہ ان کی دوستی کا آغاز تھا اور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے درمیان ایسی بے تکلفی نہیں تھی۔ اس شخص کا تعارف بھی حشام سے بہت جلد ہی ہو گیا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔